مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسالہ ضیاء درود و سلام صفحات 3 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ اس کے مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 9واں روزہ ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ مبشر مدرسہ المدینہ آن لائن سے پڑھتی ہوں۔ میں دبئی میں رہتی ہوں۔ باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، ہمارے یہاں یہ شعر پڑھا جاتا ہے، حب دنیا سے تو بچا مولا، حب دنیا کوئی گندی چیز ہے، اسے کیسے بچا جائے؟ ماشاءاللہ۔ مدنی منی نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ مناجات میں پڑھا جاتا ہے، حب دنیا سے تو بچا یا رب، تو کیا حب دنیا کوئی بری چیز ہے؟ اسے کیسے بچا جائے؟ حب یعنی محبت، تو حب دنیا یعنی دنیا کی محبت، تو وہ دنیا خراب ہے، بری چیز ہے کہ جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، اور جو دنیا کا معاملہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو وہ دنیا بری نہیں ہے، وہ اچھی ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ دنیا میں ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا ٹھیک ہے، دنیاوی طور پر ان کو خوش کرنا صحیح، لیکن چونکہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے تو یہ برا نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے۔ اس حد تک
اس معاملے میں دنیا تجارت دنیا ہی میں کی جاتی ہے، لیکن وہ تجارت بری نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بندہ خود اپنے آپ کو محتاجی سے بچا کر سوال سے بچائے، کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ماں باپ کی، بال بچوں کی جائز طور پر خدمت کرے، ان کی پرورش کرے، اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرے، اس کے ذریعے حج و عمرہ کرے، مسجدیں بنائے، مدارس کی تعمیر کرے، نیک کاموں میں جائز اور نیک کاموں میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، تو اس طرح کی دنیا بھی بری نہیں ہے۔ نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 وہ دنیاوی چیزیں جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایسی چیزیں صرف 2 ہیں، علم اور عمل۔ عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اور دنیا کی یہ قسم محمود یعنی بہت عمدہ ہے۔ نمبر 2 وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا زمین، جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کپڑے اور اچھے اچھے کھانے کھانا، اور یہ دنیا کی مذموم یعنی قابل مذمت قسم میں شامل ہیں۔ نمبر 3 وہ چیزیں جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، کپڑے وغیرہ، ضروری غذا اور ضروری کپڑے وغیرہ، یہ قسم بھی محمود یعنی عمدہ ہے، اچھی ہے، لیکن اگر محض دنیا کا یعنی صرف دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو، یعنی اس سے ان چیزوں سے فوراً دنیا کا فائدہ اور لذت مل جائے، یوں چاہتا ہے، تو اب یہ دنیا مذموم یعنی قابل مذمت کہلائے گی۔ دنیاوی کاموں کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض کام، نمبر 1 بعض کام وہ ہیں جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کے لیے کیے گئے ہیں، مثلا ناجائز و حرام کام۔ نمبر 2 بعض وہ ہیں جو اللہ عز و جل کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے غیر کے لیے بھی، مثلا غور و تفکر کرنا اور خواہشات سے رکنا، کیونکہ لوگوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اور بزرگی کے حصول کی خاطر غور و فکر کیا، یا خواہشات کو صرف اس لیے چھوڑا کہ مال کی بچت ہو یا صحت اچھی رہے، تو اب یہ کام رضا الہی کے لیے نہ ہوں گے۔ نمبر 3 بعض کام وہ ہیں جو بظاہر نفس کے لیے ہوں مگر حقیقت میں اللہ کی رضا کی نیت سے کیے گئے ہوں، جیسے غذا کھانا، نکاح کرنا وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسۃ
مدنی آن لائن میں پڑھتی ہوں. میرے ملک کا نیم لندن ہے. بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر رعب ڈالتے ہیں تو ایسے چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر رعب اجاڑتے ہیں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ ان کے رعب میں آ جایا کریں, سامنے زبان نہیں کھولا کریں. بڑے ہیں نا تو بڑوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. بھلے رعب ڈالتے ہیں کس کے بہن بھائی؟ آپ ہی کی تو ہے نا. تو بڑے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کریں, ان کا احترام کریں گے, ادب کریں گے تو گھر کا مدنی ماحول بھی اچھا بنے گا. اور اگر اللہ کی رضا کی نیت کریں گے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. البتہ بڑے بہن بھائیوں کو بھی یہ عرض کروں گا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. وہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں, یعنی ہمارے طریقے پر نہیں. تو بچوں کو اتنا روب میں نہ لیں کہ بیچارے مطلب حق سے گزر جائیں اور خواہ خواہ کا ان کے اندر خوف اور دہشت بیٹھ جائے. تو یہ پھر ان کو ایذا دینا, چھوٹوں کو بلا اجازت شرعی ایذا دینا یہ گناہ ہے. اور یہ تو ایسا گناہ ہے کہ اگر احساس ہو بھی گیا آپ کو تو ان سے معاف نہیں کروا سکتے جب تک یہ بالغ نہ ہو جائیں. تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں, رسپیکٹ کریں, اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں, ان کو پیار دیں, ان کے ساتھ محبت کریں, نرمی کا سلوک کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صوبان انصاری ہے. مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ فتح پور پٹیالہ کشمیر. یہ سوال ہے کہ ہم مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں. مزارات پر ہم کیوں جاتے ہیں, مزارات پر کیوں جاتے ہیں, مزارات پر کیوں جانا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے. جنت البقیع میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا ثابت ہے, اور خود آپ کے ارشادات بھی موجود ہیں جو پہلے بھی عرض کیے تھے میں نے, کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, پس قبروں کی زیارت کیا کرو, کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. اگرچہ مزارت اولیاء پر یہ کیفیت کم بنتی ہے, یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں. قبرستان کا انداز اور ہوتا ہے, مزار کا انداز ہمارے یہاں اور ہوتا ہے. جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار, مزار پر انوار, مزار فائز الانوار, مزار فائز الانوار, وہاں بھی حاضری دیتے. اور حاجی کے لیے جس نے حج کیا اس پر تو قریب واجب ہے, نہیں جائے گا تو نقصان میں رہے گا. خود فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میری قبر میرے مزار کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مزار شریف پر ہم غلاموں کو طلب کیا ہے, بلایا ہے. تو یوں کہیے کہ ہم اس لیے جاتے ہیں.
مزار مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رہے مزارات اولیاء، تو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ وہ شہداء احد کے مزارات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال تشریف لے جاتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے مزارات اولیاء کی حکایات، صفحہ نمبر 5 سے یہ شروع ہوتا ہے. مزارات اولیاء کی حاضری باعث برکت ہے، اس لیے جاتے ہیں. یوں سمجھ لو اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مزارات طیبات پر حاضری دینے اور ان سے فیض لینے کا بزرگوں کا معمول ہے، اس لیے جاتے ہیں. چنانچہ اپنے زمانے میں حنابلہ یعنی فقہ حنبلی کے ماننے والوں کے شیخ، ان کے بزرگ امام خلال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار پر حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی میری مشکل آسان کر کے مجھے میری مراد عطا فرما دیتا ہے. یہ روایت ہے تاریخ بغداد جلد اول صفحہ 133. جبکہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے الخیرات الحسان صفحہ 230 پر لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت یعنی ضرورت پیش آتی ہے 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں. اللہ عز و جل میری حاجت میری ضرورت پوری کر دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نور خان راولپنڈی. میرا سوال یہ ہے کہ عورت اعتکاف کے دوران غسل کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈک کے لیے تو نہیں کر سکتی، اور حیض و نفاس کی صورت میں تو اولا اس کے اوپر اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا اس کا. تیسری ایک نادر صورت ہوتی ہے احتلام کی عورت کے لیے، یعنی جو ہوتا ہے ان کو، لیکن یہ نادر کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. تو اگر ایسی صورتحال کسی کے ساتھ پیش آ گئی احتلام کی وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو اس صورت میں وہ غسل کر سکے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا طارق قادری کوڑاویسی سے بول رہا ہوں. میرے پیارے پاپا جان، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے عالم دین بنائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. میرے پیارے پاپا جان، آپ سے سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انار کا درخت گھر میں نہیں لگانا چاہیے، آپ کو بتائیں لگانا چاہیے یا نہیں؟ پاپا جان، میری امی کو کالا زکام ہے، آپ میری امی کے لیے دعا کریں، میری امی ٹھیک ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی مدنی منع کو عالم باعمل بنائے. ماشاءاللہ جذبہ ہے. آپ کی امی جان کو اللہ تعالی صحتوں، راحتوں، عافیتوں، مدنی کاموں بھری طویل زندگی نصیب کرے. آپ کے سارے گھرانے کو بے حساب بخشے، ہماری بھی مغفرت ہو.
انار کا درخت گھر میں لگانا، اس کی کوئی ممانعت کہیں کتابوں میں پڑھی نہیں ہے. اگر جگہ ہے تو لگانے میں بظاہر تو کوئی حرج لگتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد علی صدیقی اتاری بن عنایت اللہ صدیقی قادری ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. بچے اگر کوئی نقصان کر دیتے ہیں تو والدین کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ اکثر اپنے دوسرے بہن یا بھائی پہ الزام لگا دیتے ہیں یا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. ایسی صورت میں ان سے کس طرح سے نپٹا جائے اور کس طرح سے ان کی اصلاح کی جائے؟ براہ مدینہ ہماری اصلاح فرما دیجیے. اب جیسی چیز، جیسا موقع اور جیسا بچہ جتنی عمر کا. بعض بچے بہت نادان ہوتے ہیں، وہ تو مطلب ان کو تو گھر میں ہی تو جھوٹ سکھاتے ہیں. وہ روتا ہے تو بولتے ہیں کس نے مارا، کس نے مارا. وہ کسی کی طرف ہاتھ اٹھا دیتا ہے کس نے مارا. تو یہ اس کی تربیت ہوئی جھوٹ بولنے کی، حالانکہ اس نے نہیں مارا ہوتا. تو یہ سوال ہی نہ کیا جائے کہ کس نے مارا. اسی طرح بلی آ گئی، کتا آ گیا، بہو آ گیا. یہ بچوں کو ہمارے عام طور پہ جھوٹ موٹ بولتے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. نہ بہو ہوتا ہے نہ بلی ہوتی ہے. تو یہ بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی اپنے گھر میں. تو تربیت کرنی ہے تو پہلے یہ جھوٹ بولنا ماں باپ چھوڑ دیں. تو جب اس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوگی نا تو یہ جھوٹ بولنے سے بچے گا، نہیں بولے گا. اب اگر اب جھوٹ بولتا ہی ہے اور یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا، توڑا اس نے، آپ نے دیکھ لیا ہے، تو خالی خالی اس کو روب میں ڈالنے کے لیے کہ میں نے دیکھا ہے تم نے توڑا تھا اور دیکھا نہیں ہے، تو پہلے اپنے لیے کوئی مدنی پھول مانگے کہ میری اصلاح کیسے کی جائے. کہ جھوٹ تو یہ قبولوانے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ یہ اس کو قبول کرے. یہ تو یوں مطلب دراصل وہ علم دین کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، مدنی ذہن کی کمی ہے. تو گھر میں بکثرت جھوٹ بڑے بول رہے ہوتے ہیں، بکثرت دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. بچوں کی مس ٹریننگ ان کی شروع سے جاری ہوتی ہے. تو اب یہ کہ بچے نے اگر کوئی چیز توڑ دی، اب جھوٹ بول دیا، تو اس پر بس وہ ساری اپنی خود بڑوں کی تربیت جو ہے نا وہ کار فرما ہوتی ہے. عام طور پہ جو میں ایک جنرل معاشرے کا جو حال، ذرا میں بھی اس معاشرے کا فرد ہوں، میں غاروں میں اور جنگلوں میں تو رہتا نہیں ہوں. یہ سب کچھ ہوتا ہے، پہلے کم ہوتا ہوگا اب زیادہ ہوتا ہوگا. کہ میں چھوٹا تھا تو جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتا تھا، مجھے یاد ہے وہ جھوٹ اپنے سے نہیں بولا جاتا تھا. تو شاید ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، تو میری جھوٹ کی عادت نہیں پڑی تھی. یہاں تک کہ میں جب بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا اس کو بڑا بولتے ہیں، سمجھدار، بالغ، داڑھی آ گئی، تو اب ایک بندہ میرے پیچھے لگ گیا تھا جو میرا بہت مخالف تھا. لیکن وہ پیچھے سے بھی یہ بولتا تھا اور سامنے بھی اس نے بولا تھا، میرے پیچھے سے بھی بولتا تھا. میرے کو وہ قادری بولتا تھا، نام لینے کے بجائے قادری. یہ قادری ہے نا، اس کے گلے پر چھری رکھ دو نا تب بھی یہ جھوٹ نہیں بولے گا. یہ مانتا ہوں اس کی عادت، جھوٹ نہیں بولتا یہ، الحمدللہ. تو یہ کیا بچپن سے ہمارے ماں باپ، والد کو تو خیر میں نہیں دیکھا، تو اس طرح کا ماحول ہوگا گھر کا، ظاہر اس کا اثر میں نے لیا ہوگا اور جھوٹ کی عادت میری نہیں پڑی ہوگی. تو اب اصلاح کا طریقہ وہی کہ پہلے اپنی عادتیں درست کر لیجئے اور اس کے بھی ساتھ ساتھ اصلاح کی کوشش کیجئے. اور اگر اس کا جھوٹ واقعی اس نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اس کو پیار سے سمجھایا جائے. اب سمجھانے کا طریقہ بھی غلط ہے، تجھے گناہ ملے گا، اللہ تجھے مارے گا،
جہنم کی آگ میں تجھے ڈالا جائے گا، قبر میں سانپ آئے گا تیری قبر میں تجھے کھانے کے لیے. اس طرح کا سمجھانا یہ سارا غلط اور جھوٹ ہے. بچے کو تو معذاب کی ترکیب نہیں ہے نا. بچہ اگر گناہ کرتا ہے تو وہ بچپن کا وہ گناہ اس کے لیے دوزخ کے عذاب کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کو ان مانو کر یہ گناہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ تجھے گناہ ملے گا، اللہ تجھے مارے گا، اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ باتیں بھی نہیں کرنی. اب یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. چھوٹے بچوں کو یہ بولا جاتا ہے اس طرح کی باتیں، اللہ تجھے مارے گا. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو بھی ان کے ذہن کے مطابق حدیثیں آسان لفظوں میں پڑھ کے سنائی جائیں اور بزرگوں کی حکایات سنائی جائیں. جیسے غوث پاک نے بچپن میں سچ بولا تھا اور ڈاکوؤں کی ایک جماعت جو تھی وہ تائب ہو گئی تھی، مشہور واقعہ ہے. اس طرح کی حکایت سنا کر بچوں کو جھوٹ سے نفرت اور سچ سے محبت اس کے دل میں بٹھا دی جائے تو پھر انشاءاللہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور جب یہ سچ بول دے نا تو پھر اس کو سزا نہ دی جائے. شاباش تو نے سچ بولا، لے میرے بیٹے اب آئندہ خیال رکھنا اور یہ لے منہ میٹھا کر تو کوئی تحفہ دے دیا جائے. تو اس طرح وہ آئندہ بھی سچ بولے گا. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار وہ توڑ پھوڑ کرتا رہے گا، فائدہ ہوگا اس سے. آپ اس کو تحفہ دیں گے، سچ بولنے پر حوصلہ افزائی کریں گے. بلکہ اگر سچ بول دیا بیچارے نے، اس نے کپ توڑا تھا، آپ کو پتا نہیں تھا کس نے توڑا، اب دو چار جھوٹ بول کر آپ نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا. جھوٹ بول کر ہی جھوٹ پکڑتے ہیں آج کل عام طور پہ. تو اپنی آخرت تو داؤ پہ لگا چکے اپنا کپ کا مجرم پکڑنے کے لیے. اب اس نے بیچارے نے جس طرح بھی سچ بول ڈالا، اب اس کے اوپر برس پڑے. تو یہ نہیں، یہ سچ بولے اس کے لیے آپ کو فضا بنانی پڑے گی. سچ بولے تو اس کو آزاد کر دیا جائے. بیٹا اب خیال رکھنا، ہاں اس بار تو میں تو وہ لے تحفہ، ہاں آئندہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کب، اس طرح کا تھوڑا اسٹائل ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مشتاق احمد اشرفی افطاری ہے. میں ہند کے گجرات کے رحمت نگر سے عرض کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کیا کوئی اسلامی بہن کا چھوٹا بچہ ہو جس کی عمر 1 سال سے کم ہو تو کیا وہ اسلامی بہن روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ ہماری رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیر. روزہ رکھنا فرض ہوگا جس طرح فرض ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا. شاید یہ لگتا ہے کہ یہ افواہ ہے کہ چھوٹے بچے والی ماں روزہ نہیں رکھ سکتی. یہ افواہ ہوگی، شاید غلط افواہ ہے. اس کا تو بالکل خاتمہ ہونا چاہیے. روزہ بدستور فرض ہے اس پر، جبکہ اپنی یا بچے کی جان جانے کا خطرہ نہ ہو. روزہ رکھنے میں کیا ہے؟ بھلے دودھ بھی پلاتی ہے، دودھ بھی پلا سکتی ہے، دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حاملہ پر بھی فرض ہے روزہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبلہ باپا جانی کی بارگاہ میں سوال تھا. میرا نام محمد شیخ صلاح الدین ہے. میں ہندوستان کے میسور شہر سے کال کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جیسا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم میری راہ پر چلو گے تو تمہارا امتحان لیا جائے گا. تو بندہ اس ڈر سے اللہ کی راہ کو چھوڑ کر ایک عام زندگی گزارنے کی سوچ لے تو یہ اس طرح صحیح ہے یا غلط ہے؟ براہ کرم مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے آپ سے پوچھ لیں اس طرح کرنا کیسا ہے. مجھے ایک حکایت یاد آ گئی اپنی. وہ بیان میں کبھی کہا ہوگا میں نے کہ مسواک جو ہے اس کو لٹا کر رکھے تو عقل چلی جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی مسواک لٹا کر اگر رکھنے والے کے پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے.
یہ کسی نے سن لیا ہوگا. تو وہ باہر ملک کی بات ہے. تو اس نے مطلب مجھے کب بتایا؟ جب اس کو جواب مل گیا. تو اس نے بتایا کہ جب میں نے ایک بار سمجھو میں نے بڑا اجتماع تھا اس میں وہ آئے تھے. تو بڑے اجتماع میں نے دعا کے آداب بتائے جس میں یہ بھی کہا کہ دعا میں نگاہیں اوپر اٹھانے سے زوال بصر یعنی نظر چلی جانے کا خوف ہے. تو اس نے بولا کہ آپ نے یہ بولا نا میرے کو ایک جواب مل گیا. ایک ہمارے یہاں بولتا ہے وہ آپ مجھ سے سنا تھا یا اس نے خود کئی بیان میں کہا تھا کہ مسواک لٹا کر رکھنے سے وہ عقل چلی جانے کا خوف ہے. تو میں مسواک نہیں یار مسواک کون کرے اس میں تو یہ عقل چلی جانے کا خطرہ ہے. بولا اب میں اس کو جواب دوں گا کہ دعا کرنا بھی چھوڑ دے کہ دعا کرے گا تو آنکھیں چلے جانے کا خوف پیدا ہوگا نا. دعائی مت کر. تو امتحان سے بچنے کے لیے اگر کوئی اسلام ہی چھوڑ دے ہے نا امتحان میں پڑیں گے تو جہنم کا جو ہمیشہ کا عذاب ہے یہ امتحان نہیں ہے ڈائریکٹ فیل ہونے کی سرٹیفکیٹ ہے. سرٹیفکیٹ فیل ہونے کی خبر ہے مرا تو فیل ہوا جا ہمیشہ جہنم میں رہ نعوذ باللہ. تو اللہ تعالی جو امتحان لیتا بھی ہے تو اس میں بھی ہمارا بھلا ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں. درجے بھی کیسے بلند ہیں کہ کوئی ان کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کے بعد انبیاء کرام پر آزمائشیں آئیں, صحابہ کرام پر آزمائشیں آئیں. تو یوں اللہ تعالی امتحان لیتا ہے, آزمائشیں ڈالتا ہے اور اپنے بندے کے درجات بلند کرتا ہے. ہم جیسوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, مٹاتا ہے. نبیوں کے تو گناہ نہیں ہوتے, ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس سے درجے بلند ہوتے ہیں, گریڈز اپ ہوتے ہیں. تو امتحان اللہ تعالیٰ لے گا. تو اب یہ کہ مسلمان ہے تو اس کو امتحان لے گا تو نعوذ باللہ کیا ایمان چھوڑ دے, اسلام چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اسلام چھوڑ دے کہ امتحان ہوگا تب؟ تو پھر کافر کا اس سے زیادہ امتحان ہوتا ہے ان مانو کر. یہ بھی بیمار ہوتا ہے, یہ بھی پریشان ہوتا ہے, یہ بھی مصیبتوں میں پڑتا ہے. یہ بچا ہوا نہیں ہے نا, اس کو بھی مشکلات اس کو بھی آتی ہے. یہ بھی لولا لنگڑا ہو جاتا ہے, یہ بھی اندھا ہو جاتا ہے, یہ بھی کانا ہو جاتا ہے, یہ بھی کنگلا ہو جاتا ہے, کنگال ہو جاتا ہے. کیا کافر پر پریشانی نہیں آتی کہ امتحان سے بچنے کے لیے بندہ اسلام چھوڑ کے بھاگے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ ہم کو امتحان کے کہاں قابل ہیں اے پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہیں اے پیارے اللہ, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. امتحان کے قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. دنیاوی جتنی بھی اسکولیں, کالج, دینی مدرسے, ان سب میں امتحان ہوتا ہے. تو پھر رہے بھی بندہ جاہل, امتحان ہوگا بھائی. امتحان میں ٹینشن تو ہوتا ہے, دنیاوی امتحان میں بھی ٹینشن ہوتا ہے. راتیں جاگ جاگ کے تیاریاں کرنی پڑتی ہیں بعضوں کو, تعداد کو نیند اڑ جاتی ہوگی ٹینشن کے مارے. اور گریڈ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میرے کو ملے گا نہیں ملے گا.
اچھی پوزیشن آئے گی یا نہیں. تو امتحان کے بغیر تو نہ دنیا میں چاہ رہا ہے نہ آخرت میں. بس اللہ تعالی ہم کو بے سبب بخش دے, بغیر امتحان کے پاس کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اور یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے گا بہت ساروں کو. کاش ان میں ہمارا بھی شمار, ہمارا بھی شمول ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ تحریری سوالات ہیں. یہ کہتے ہیں سر ہمارے بچوں کی نہیں بنتی, ہر وقت لڑائی رہتی ہے. اور صلح کرواتے رہیں. اور کیا گھر میں اگر بچوں کے ماں باپ بھی لڑیں گے تو یہ بھی پریکٹیکل کریں گے. اس کا گھر کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے عام طور پر اس طرح کے معاملات. یا پھر باہر ان کی صحبتیں ایسی ہوں گی بچوں کی, یہ لڑتے رہتے ہیں. اچھا اب یہ بچے لڑتے ہیں, پھر ماں بھی تو چیختی ہے نا, صحیح کی ریفری بھی تو نہیں بنتی نا درست. تو انصاف کرے, وہ مطلب چیخے گی. اب وہ بچے چیخ رہے ہیں تو ماں چیخ رہی ہے تو باپ آیا اور اس نے بولا کہ ہٹ جاؤ اب میں آیا ہوں. تو یوں گھر کا ماحول نہیں بن پاتا. ماں بغیر چیخے بچوں کو پیار سے سمجھائے. اس وقت تو بچے غصے میں ہوتے, بعض اوقات نہیں سمجھتے, تو موقع کی مناسبت سے ان کو سمجھائے, ان کو ٹھنڈا کرے, ان کو ایثار کا جذبہ سکھائے, معاف کرنے کا درس دے ان کو. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ مدنی منیاں لڑائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. البتہ یہ کہ نابالغ تو خیر معاف نہیں کر سکتے اگر ان پر ظلم ہوا ہے تو یہ بہرحال نابالغ بھی لڑتے ہیں اور بالغ بھی لڑتے ہیں, بھائی بہن بڑے بھی لڑتے ہیں, میاں بیوی بھی لڑتے ہیں, ماں بیٹے, ماں بیٹیاں, باپ بیٹے, یہ بھی لڑتے ہیں. چاروں طرف میدان جنگ ہے اس وقت گھر گھر میں. جب تک حقیقی معنوں میں اللہ اور رسول عز و جل اور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم فرما بردار نہیں بن جاتے, اس وقت تک یہ جنگ عظیم جو گھر گھر چھڑی ہوئی ہے شاید یہ ختم نہ ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, اس طرح کے مدنی پھول چنتے رہیں گے, اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہیں گے, تو انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں گھروں کے یہ دم توڑ جائیں گے, اور گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ کہ لاہوری نمک پر یا ودودو 1001 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف دم کر دیجئے, اور اس کو کھانے میں سالن میں استعمال کیجئے, تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. گھریلو جھگڑوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. بلکہ اگر سارے یہی نمک کھاتے رہیں, ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لاہوری نمک بری چیز نہیں ہے. یہ جو نمک ملتا ہے نا سالٹ, ریفائنڈ, چمکیلا, اس میں نقصان کے پہلو ہیں. اس میں کیمیکل کے لفڑے ہیں, اس میں ملاوٹیں بھی ہوتی ہیں. اس میں جنرل بات کر رہا ہوں, ہر ایک ملاوٹ کرتا ہے یہ نہیں کہتا, ویسے اس کے نقصانات میں نے پڑھے ہیں. اور لاہوری نمک جو ہے نا, جبکہ ڈلی لے کر, اس کے ڈلے بھی آتے ہیں سمجھے, یہ خود پیسے حمام دستے میں, گرینڈر میں بھی پیس جاتا ہے, ذرا سخت ہوتا ہے. ہاں تو یہ استعمال کرے نا لاہوری نمک, مدینہ بہترین. یہ آپ کو چاٹ مسالے کا بھی کام دے گا. کائے کو خرچہ کرتے ہو جس میں کالی مرچ کے بدلے پپیتے کے بیج پیس کے آپ کو دیں, اور طرح طرح کے اس بالکل تھرڈ کلاس مسالے گلے سڑے یہ آپ کو پیس کے کھلائیں چاٹ مسالہ. آپ یہ لاہوری نمک چھڑکے, تربوز پر چھڑکے, چاٹ مسالے کا مزہ نہ دے تو پیسے واپس. مبالغہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو.
صحت کے لیے مفید ہے. گھروں میں اگر آپ کی چلتی ہو تو لاہوری نمک استعمال کریں, باقی نمک بھول جائیں. انشاءاللہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہوگا اور نمک کی ضروریات اس میں موجود ہیں. البتہ جو بلڈ پریشر ہائی بی پی کے جو مریض ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں, ان کے لیے نمک پر پابندی ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے ڈلے, یہی مراد ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ. یہ آپ کے پاس موجود ہے یا نیٹ سے اٹھایا؟ جی نیٹ سے اٹھایا. اچھا, تصویر نیٹ سے بھی تصویر اٹھائیے. تو یہ ہے لاہوری نمک, بہترین چیز ہے. کالا نمک بھی چھڑک کر کھا سکتے, یہ بھی آپ کو چاٹ مسالے کا دے گا. اور کالا نمک پیٹ کے لیے, پیٹ کا کوئی چورن ایسا نہیں ہوگا جس میں کالا نمک نہ ہو. صرف کالا نمک بھی اگر دلی کھا لینا تو پیٹ کی صفائی ہو سکتی ہے, قبض دور ہو سکتا ہے. مگر علاج جو ہے نا وہ طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے. یعنی آپ وہ ڈلا ڈال لیں اور پھر آپ کو ڈائریا ہو جائے تو میں پھر آزمائش میں آ جاؤں کہ مدنی چینل پر الیاس نے بولا تھا, اور ڈلی بولا تھا, ڈلا نہیں بولا تھا. اتنا بڑا آپ جائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر لائن میں لگیں گے, پھر سارا پانی وغیرہ نکل جائے گا. تھوڑا سا ڈلی, یہ سمجھو کہ مثال بھی کیا دوں, وہ چنے جتنا کھا لیں, چنا جو ہوتا ہے. یہ آ گیا کالا نمک. مظفر آباد کشمیر میں بھی اجتماعی طور پر معلومات کے مطابق کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہے. وہاں بارش وغیرہ کا سلسلہ ہے تو ہم دکھا نہیں سکتے. بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سحیری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں وہاں مظفر آباد میں, تو ان کے سائے میں یہ جمع ہے, قریب میں جمع. سبحان اللہ. بارش کے مناظر تو دکھانے چاہیے یار, کاش برسات مدینہ یاد آ جائے. اللہ کرے. مگر وہ ٹیکنیکل پرابلم ساتھ چل رہا ہوگا. موبائل وہ جو ہے نا وہ بھی میں وہ دکھا نہیں پا رہی ہوگی. اللہ تعالی امن کی بارش نصیب فرمائے, رحمتوں کی بارش برسائے. تو کالا نمک یعنی کہ چنے کے برابر آپ استعمال کریں. اگر اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تھوڑا سا اور بڑھا لیں. مگر بلڈ پریشر ہائی جن کو وہ ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کریں, ان کے لیے کالا نمک یا لاہوری نمک یا عام نمک بھی ان کے لیے الگ آتا ہے. لو سالٹ, یہ کہیں کہیں مل جاتا ہے ڈھونڈنے سے. لو سالٹ یہ یاد کر لیں. تو یہ لو سالٹ استعمال کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے مریض. یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو پتہ نہیں ہوتا عام طور پر لو سالٹ کا شاید, تو یہ اس لیے یہ اس کو ڈھونڈیں. کھانے کا تھوڑا ذائقہ جو ہے بحال ہو جائے گا. اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا اچھا اس کا, لیکن یہ کہ گزارا ہو جائے گا آپ کا لو سالٹ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ جو میں نے کہا نا کہ چاٹ مسالے کا مزہ دے گا, تو یہ 100% چاٹ مسالے کا مزہ نہیں دے گا, یعنی کام چل جائے گا آپ کا انشاءاللہ. جو چاٹ مسالہ آج کل ملتا ہے نا پیکنگ میں, اب آپ کو پتا ہے, مطلب اندازہ ہوگا کہ پوزیشن کیا ہے ملاوٹوں کی. پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ہی تو سنا مدنی چینل پر کہ خون جو بیچتے ہیں وہ خون میں بھی پانی ملا دیتے ہیں. اب رہا کیا یار, خون میں پانی ملا تو بندہ کہاں جیے گا یار, کیا اثر ہوگا بیچارے کا جس کو خون چڑھے گا مریض کو. چھوڑتے نہیں ہیں, پیسے بس چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اس طرح کا میسج آگے فارورڈ کرنا کیسا ہے؟ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرا پیغام 17 جگہ پہنچائے گا اسے 10 دن بعد خوشی ملے گی, اور جو نظر انداز کرے گا وہ پورا سال ناخوش رہے گا. اس طرح کے میسج پورے پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دینے چاہیے, کسی کو بھیجنا بھی نہیں چاہیے. کہ گناہوں کا جس نے یہ چلایا نا شروع کیا
اس نے تو یہ گناہ شروع کیا. اب یہ جب تک چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی چلے گا شاید. پھر یہ اس طرح کے میسج یہ رہ جاتے ہیں, پھر سال بعد 6 مہینے بعد پھر چلتے ہیں, پھر 2 سال کے بعد چلے گا. یہ تو مر گیا یار جس نے چلایا. توبہ کر جلدی بھائی, اعلان کر کہ میں نے یہ میسج چلایا تھا. یہ 100 بار اعلان کرنا پڑے گا, یہ غلط ہے غلط ہے یہ غلط ہے, اس کو ڈیلیٹ کر دیں, میں نے اس سے توبہ کر لی ہے. تو مارے جاؤ گے اس طرح کا. اور پھر اگر آپ نے بھی چلایا, اب یہ آپ کے بعد جتنے لوگ چلاتے رہیں گے آپ کی وجہ سے, یہ بھی آپ کے کھاتے میں گناہ جمع ہوتے رہیں گے. غلط نہیں چلایا کرو. اس طرح کے جو بھی فحاشی کے اور جو بھی چلاتے ہیں نا, یہ توبہ بھائی ان کی توبہ بہت مشکل ہوتی ہے اس طرح کی, کہ ان کو یہ اعلانات کرنے پڑیں گے کہ ان کو مٹا دو, یہ میں نے توبہ کر لی ہے, یہ غلط تھا, یہ گناہ برا تھا. مذہبی جو آتے ہیں نا, اس کے بارے میں ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ مذہبی جو ہے وہ بھی علماء سے منظوری لیے بغیر اس کو بھی آگے نہ بڑھائیں, کہ وہ لگتا مذہبی ہے ہوتا مذہبی نہیں ہے. وہ غلطی ہوتی ہے. میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے کہ بہت اچھا وہ پیغام ہوتا ہے, ٹیکسٹ پیغام, تحریری پیغام بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ایک جگہ پر اس میں ڈنڈی لگ گئی ہوتی ہے, اب وہ کسی کام کا نہیں رہا, اب وہ اچھا نہ رہا ان مانوں کا, ورنہ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ چیز مائنس ہو جاتی ہے. کیا کریں اب, اس کو تو کسی کو دے نہیں سکتے. اب ہر ایک کو اتنی نالج نہیں ہوتی, علم نہیں ہوتا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے, تو وہ مذہبی ہوتا ہے تو وہ چلا دیتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ چلا دیتے ہیں کہ حدیث کون غلط کر سکتا ہے. ارے حدیث کون غلط کر سکتا ہے, وہ تو لاکھوں حدیثیں غلط بنا کر رائج کر دی گئی, لاکھوں, لاکھ نہیں, گڑ کر. یہ پہلے جب میڈیا نہیں تھا اس طرح کا, یہ صدیوں پرانی باتیں کر رہا ہوں میں. اب تو کروڑوں اربوں تک اچھا تعداد پہنچ گئی ہوگی. جس کو دیکھو بولتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کو دیکھو بولتا ہے اللہ نے یوں کہا ہے. تو گڑ تو رہے, یعنی ان کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے. کنفرم جب تک پتہ نہ ہو, اپنی مرضی سے, ہاں غلط فہمی میں کہہ دیا تو گڑنا نہیں کہلائے گا, لیکن اپنے طور پر جان بوجھ کر کہا کہ اس کو یوں نہیں کہیں گے تو یہ ڈرے گا نہیں, تو اللہ یوں فرماتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے, یوں فرمایا, ڈرانے کے لیے کہا کسی کو, اور پتہ کہ یہ حدیث ہے نہیں, خود کہا, اب یہ گڑنا کہلائے گا. یہ گڑی اس نے سنی, اس نے ہو سکتا ہے کہ 2-4 اور مرچ مسالے ڈالے, آگے بڑھا دی, آپ مر گئے, کہیں کہ نہیں رہے. جہنم کی سیدھی سیدھی اس پہ وعید ہے. اس لیے مہربانی کر کے ہر چیز کو فارورڈ نہ کیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.